اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں۔ آج کے دن 17 مارچ 2021 کی تاریخ چل رہی ہے اور معمول کے مطابق آج پھر آپ کے نصاب کی کتاب شرح وقایع کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ تمام طلباء اپنی اپنی کتابیں لے کر حاضر و موجود ہوں گے اور اپنی پوری ذمہ داری، مستعدی، محنت و لگن اور ذوق و شوق کا مظاہرہ کرتے ہوئے آنے والے سبق کی عبارت خوانی کریں گے۔ اس کے بعد سبق کے ترجمے، مطالب و تشریحات اور ما لہ ما علیہ کو بغور سماعت کر کے ان کی تکرار اور ان کے اعادہ کا اہتمام کریں گے۔ آج سے پہلے جو سبق آپ نے پڑھا ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ کتاب التیمم اور نواقض تیمم کی بحث سے متعلق صفحہ نمبر 95 پر آخری سطروں پر سبق ختم ہوا تھا۔ آج انہی آخری 2 سطروں سے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں اما اذا تیمم للجنابۃ ثم احدث فتیمم للحدث ثم وجد الماء فکذا فی الوجہ المذکورۃ وان تیمم للجنابۃ ثم احدث ولم یتیمم للحدث فوجد الماء فان کفى اللمعۃ والوضوء فظاہر وَإِن لَمْ يَكْفِ لِأَحَدٍ لَا يَنْتَقِضُ تَيَمُّمُهُ فَيَسْتَعْمِلُ الْمَاءَ فِي اللُّمْعَةِ تَقْلِيلًا لِلْجَنَابَةِ وَيَتَيَمَّمَ لِلْحَدْثِ وَإِن كَفَى اللُّمْعَةَ لَا الْوَضُوءَ انتقض تَيَمُّمُهُ وَيَغْسُلُ اللُّمْعَةَ وَتَيَمَّمَ لِلْحَدْثِ وَإِن كَفَى لِلْوَضُوءِ لَا لِلْلُمْعَةِ فَتَيَمُّمُهُ بَاقٍ وَعَلَيْهِ الْوَضُوءُ وَإِن كَفَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مُنْفَرِدًا يَصْرِفُهُ إِلَى اللُّمْعَةِ وَتَيَمَّمَ لِلْحَدْثِ فَإِنْ تَوَضَّأَ جَازَ بِهِ وَيُعِيدُ التَّيَمُّمَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ بِهِ أَوْ كَمَا قَالَ۔ تو آج کے سبق میں مصنف فرماتے ہیں کہ اما اذا تیمم للجنابۃ، ایک وہ شکل بتا رہے ہیں جس شکل میں جب تیمم کرے انسان جنابت کا، ثم احدث، پھر اسے حدث اصغر لاحق ہو، یعنی وضو کے لیے وضو ٹوٹ جائے تو اسے حدث لاحق ہو، پہلے جنابت کا تیمم کرے پھر اس کے بعد حدث لاحق ہو، اور پھر فتیمم للحدث، اور اس کے بعد حدث کے لیے تیمم کر لے، تو دونوں کا تیمم چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، ثم وجد الماء، کچھ دیر بعد اب پانی اسے ملا ہے، پانی نہیں ملا تھا تو جنابت اور حدث اصغر کا تیمم کر کے کام چلا رہا تھا۔ ثم وجد الماء، اور اس کے بعد پھر اس کو اب پانی مل رہا ہے، تو اب کیا حکم ہوگا؟ کہتے فقضا فی الوجہ المذکورہ، تو اس کا حکم بھی ویسے ہی ہوگا جیسے مذکورہ تمام اس سے پہلی صورتوں میں بتایا گیا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر پانی ملتا ہے، جس نے تیمم کا، جنابت کا تیمم کیا ہے، حدث اصغر کا تیمم کیا ہے، اور اس کے بعد پانی ملا ہے،
تو اب دیکھنا ہوگا کہ اس کا حکم بالکل پہلے والی صورتوں کی طرح ہوگا. تو اگر پانی ملا ہے تو دیکھنا ہے کہ وہ حدث اصغر اور جنابت دونوں کے لیے کافی ہے یا دونوں کے لیے ناکافی ہے. کہتے ہیں اگر جنابت اور تیمم دونوں کے لیے وہ پانی کافی ہے تو صورت بالکل صاف ہے کہ دونوں کے حق میں تیمم ختم، برخاست، ختم. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اب مائے کافی پر قدرت اسے حاصل ہو گئی ہے. تو یہ حکم ہے جو پہلے والا ہے. لہذا اب جنابت کے حکم میں اور حد سے اصغر کے حکم کے معاملے میں تیمم باطل ہو جائے گا. اور اگر دونوں میں سے کسی ایک کے لیے کافی نہیں ہو سکتا ہے، نہ وضو ہو سکتا ہے، نہ لمعہ اور نہ جنابت، کچھ نہیں ہو سکتا ہے، تو کہتے ہیں یہ تیمم دونوں کا اپنے اپنے حق میں باقی رہے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دونوں کے حق میں تیمم باقی رہے گا. اور اگر مان لیجئے کہ وہ پانی جو ملا ہے، تیسری شکل جو تفصیلات اوپر مذکور ہوئی ہے، تیسری شکل یہ ہے کہ اگر متعین کر کے کسی ایک چیز کے لیے وہ پانی کافی ہو، یعنی جنابت کے لیے یا وضو کے لیے، لمعہ کے لیے، جو بھی ہو، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر وضو اس سے کرتے ہیں تو جنابت کا تیمم کیا کہتے ہیں کہ وہ لمعہ نہیں صاف کر سکتے ہیں، اور اگر لمعہ کرتے ہیں تو وضو نہیں صاف کر سکتے ہیں. یا یوں کہیے کہ خاص کر وضو تو ہو سکتا ہے، لمعہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اب کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں کہ وہاں پر اس لمعہ کو دھلیں گے اور لمعہ ہی کو ہی صاف کریں گے، کیونکہ لمعہ اہم ہے، جنابت اہم ہے اور اغلظ بھی ہے. لیکن اگر چوتھی شکل میں آ جائیے، چوتھی شکل بھی ہے کہ خاص کر ایک ہی چیز کے لیے کافی ہو کہ وضو ہی ہو سکتا ہے، لمعہ نہیں ہو سکتا ہے نا؟ تو جس کے حق میں وہ کافی ہوگا اس کا تیمم باطل ہو جائے گا، دوسرے کے حق میں تیمم باقی رہے گا. تو یہاں تک تفصیل بتائی انہوں نے، جس کا مطلب ہوتا ہے ما اذا تیمم للجنابۃ ثم احدث، اگر تیمم کرے جنابت کا پھر اس کے بعد حدث لاحق ہو، پھر حدث کا تیمم کرے اور اس کے ثم وجد الماء، اور اس کے بعد پانی ملے، تو کہتے ہیں فقضا فی الوجہ المذکورہ، تو بالکل اس کا حکم اسی حکم کی طرح ہوگا جن وجہوں کو پہلے بیان کیا جا چکا ہے. اب ایک اور شکل، وَإِن تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ ثُمَّ أَحْدَثَ، ایک اور بھی شکل ہے کہ اگر کسی انسان نے وضو کیا، تیمم کیا جنابت کا، اب اس کو حد سے اصغر لاحق ہوا، یعنی ایسا حد لاحق ہوا جس سے وضو واجب ہو جائے، اور اس نے جناب والا ولم یتیمم، صفحہ نمبر 96 پہ آئیے، ولم یتیمم، اور اس نے تیمم نہ کیا للحدث، حدث کا یعنی حد وضو کے لیے، ہے نا؟ حد سے اصغر کا اس نے کیا کیا؟ تیمم نہ کیا. اب کیا ہو رہا ہے؟ فوجد الماء، اب اسے پانی مل رہا ہے نا؟ تو اب اس پانی کی حیثیت، مقدار اور حالت کو دیکھنی ہوگی. کہتے فوجد الماء، جو پانی ملا ہے تو دیکھنا یہ ہے اس کی حالت کہ فإن كفى اللمعة والوضوء، کہ یہ پانی جو ہے لمعہ کے لیے بھی کافی ہے اور وضو کے لیے بھی کافی ہے، یعنی لمعہ کو بھی دھلا جا سکتا ہے اور وضو کے تمام ارکان سمیت تمام چیزوں کو بھی ادا کیا جا سکتا ہے اس پانی سے. فإن كفى اللمعة والوضوء فظاہر، اگر لمعہ وضو سب کے لیے ہو تو مسئلہ بالکل ظاہر ہے. ظاہر کیوں ہے؟ کہ بھیا لمعہ بھی دھلو، آپ کا لمعہ کے حق میں بھی تیمم گیا اور وضو کے حق میں بھی تیمم جاتا رہا، حد سے اصغر کے حق میں بھی، کیونکہ مائے کافی پر قدرت ہو گئی ہے. جو پانی کافی ہے لمعہ کے لیے بھی اور وضو کے لیے بھی، لہذا فظاہر، مسئلہ ظاہر ہے.
لیکن اسی کو ذرا سا اور آگے بڑھا کر نوعیت کو بدل دیجئے. وَإِن لَمْ يَكْفِ آگے فرما رہے ہیں نوعیت بدل کر. وَإِن لَمْ يَكْفِ لِأَحَدٍ اور یہی پانی اگر کافی نہ ہو کسی ایک کے لیے. وَإِن لَمْ يَكْفِ لِأَحَدٍ کسی بھی ایک کے لیے. تو کہتے ہیں لا ينتقض تیممہ تو اس کا تیمم اس کا باطل نہیں ہوگا نہیں ٹوٹے گا. ہیں بھائی حکم ظاہر ہے جنابت کے حق میں تیمم باقی رہے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ لا ينتقض تیممہ اس کا تیمم باطل نہ ہوگا. تو اب یہ پانی کریں گے کیا آپ؟ اتنا پانی ملا ہے کہ یہ کسی ایک کے لیے کافی نہیں ہے، نہ لمعہ کے لیے نہ جناب والا وضو کے لیے، کسی کے لیے کافی نہیں ہے. تو ظاہر بات اس کا تیمم تو باقی رہے گا نا. لیکن اس پانی کا کریں گے کیا آپ؟ یہ پانی جو تھوڑا سا ہے اس کو پھینک دیں گے؟ کہا نا اس پھینکو مت. کہا کیا کرو گے؟ کہا فَيُسْتَعْمَلُ الْمَاءُ پانی کا استعمال کیا جائے گا لمعہ کے اندر. لو بھیا لمعہ کے اندر. امام اعظم کے ہاں جو ہے فرماتے ہیں لمعہ کے اندر اس پانی کا استعمال کرنا بے مقصد لغو بیکار اور بے معنی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ صاحب یہ مائع کافی نہیں ہے. لیکن بعض اوقات امام شافعی وغیرہ میں یہ اختلاف کرتے فرمایا کہ نہیں صاحب گو کہ پانی کافی نہیں ہے لمعہ کو دھلنے کے لیے، لیکن کم سے کم یہ تو ہے کہ جنابت کم ہو جائے گی، تھوڑی کم ہو جائے گی اور تقلیل جنابت پائی جائے گی. تو تقلیل جنابت کے لیے اس کو غسل کیا جائے دھلا جائے گا لمعہ کو. وہی انہوں نے فرمایا یستعمل الماء فی اللمعۃ پانی کا استعمال کیا جائے گا لمعہ کے دھلنے میں تقلیلا للجنابت جنابت کو کم کرنے کے لیے. تو یہ میرے خیال سے یہ شارح وغیرہ کے قول کے مطابق اور صاحب ہدایہ اور بنائے وغیرہ کے قول کے مطابق کہتے ہیں صاحب یہ جو حکم دیا ہے کہ پانی کا استعمال جو بچا رہے گا پانی بیکار ہے، نہ وضو میں کام آ رہا ہے نہ لمعہ میں کام آ رہا ہے، اس پانی کا استعمال جو ہے کرنے کے لیے جو کہا گیا ہے یہ حکم استحبابی ہے یا علی سبیل الاولویت ہے. یعنی اس پانی کا استعمال اگر کرنا ہے تو علی سبیل الوجوب نہیں ہے کہ اس کو بہرحال استعمال کیا جائے گا کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے مصنف نے کہا کہ صاحب فَيَسْتَعْمَلُ الْمَاءَ فِي اللُّمْعَةِ اس پانی کا استعمال لمعہ میں کر لو کہ تقلیلا للجنابہ کہ جنابت تو کچھ کم ہوگی. بات ہے یتیمم للحدث چونکہ پانی کافی نہیں ملا ہے، مائع کافی سے عاجز ہے، لہذا کیا کرے حدث کے لیے تیمم کر لے گا. تو یہ صورتحال ہے. پھر ایک نوعیت کو بدل کر فرماتے ہیں وَإِن كَفَى اللُّمْعَةَ لَلْوَضُوءَ اگر یہی پانی اتنا ملا ہے وَإِن كَفَى اللُّمْعَةَ لَلْوَضُوءَ اگر یہی پانی اتنا ہے ملا ہے کہ لمعہ کے لیے کافی ہے لیکن وضو کے لیے کافی نہیں ہے. لمعہ کے لیے کافی ہے لیکن وضو کے لیے کافی نہیں ہے تو اس کا تیمم کہتے ہیں انتقض تیممہ اس کا تیمم باطل ہو جائے گا. یعنی کہ وہ لمعہ کا تیمم باطل ہو جائے گا. وَيَغْسَلُ اللُّمْعَةَ اور لمعہ کو دھلا جائے گا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اتنا پانی اسے ملا ہے جس سے وہ لمعہ کو دھل سکتا ہے، لہذا مائع کافی پر قدرت ہونے کی وجہ سے اسے دھلنے کا حکم دیا جائے گا، ہے نا. باقی انشاءاللہ باقی صورت مسئلہ اگلے سبق میں. عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ناصر حسین مصباحی استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں. آج کے دن
21 مارچ 2021 کی تاریخ چل رہی ہے اور معمول و دستور کے مطابق آج پھر آپ کے نصاب کی کتاب شرح وقایہ کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہدایت کے مطابق ہمیں یقین ہے کہ آپ سبھی بچے انتہائی سنجیدہ، ذمہ دار اور پوری مستعدی کے ساتھ، ذوق و شوق اور محنت و لگن کے ساتھ اپنی اپنی کتابیں لے کر موجود ہوں گے اور آنے والے سبق کی عبارت خوانی کر رہے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی سبق کی عبارت خوانی کر کے پھر اس کے ترجمے، مطالب، تشریحات اور ما لہو ما علیہ کو بغور سماعت کر کے پھر ان کا اعادہ کرنا یا تکرار اور مباحثہ کرنا نہ بھولیں گے۔ ابھی تک کل تک آپ نے جو سبق پڑھا ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ صفحہ نمبر 96 پر آپ نے صفحہ نمبر 96 کے تقریباً آدھے صفحے تک سبق پڑھ لیا ہے، جس میں آپ کو جنابت اور حد سے اصغر کے تیمم سے متعلق مختلف صورتیں بتائی ہیں کہ کب تیمم باقی رہے گا اور کب تیمم ختم ہو جایا کرے گا، اور کب تیمم کرنے کا حق اور اختیار آپ کو رہے گا، کب تیمم کرنے کا حق اور اختیار آپ کا ختم ہو جائے گا۔ یہ ساری صورتیں آپ کو بتا دی گئیں۔ ساری صورت مسئلہ کا ذکر کر کے وضو یا غسل کے تیمم کو باطل کرنے والی جو صورتیں تھیں ان تمام صورتوں کو بیان کر دیا ہے۔ اب آج ایک الگ نوعیت کا مسئلہ ہے جو اسی تیمم کے باب سے متعلق ہے، جس کا نیا سبق آج کے لیے جو چل رہا ہے وہ یہاں سے چل رہا ہے کہ ثم انما یثبت القدرۃ اذا لم یکن مصروفا الی جہۃ اہم حتی اذا کان علی بدنہ او ثوبہ نجاست یصرفہ الی النجاست ثم القدرۃ یثبت بطریق الاباحۃ و بطریق التملیک فإن قال صاحب الماء لجماعة من المتيممين ليتوضأ بهذا الماء أيكم شاء على الانفراد والماء يكفي لكل واحد منفردا ينتقض تيمم كل واحد فإذا توضأ به واحد يعيد الباقين تيممهم لثبوت القدرۃ لكل واحد على الانفراد او كما قال۔ اب یہاں ثم القدرتوں سے ثم انما یثبت القدرتوں سے بتانا چاہتے ہیں مصنف کہ پانی پر قدرت کاملہ یا مائے کافی پر قدرت کاملہ کب ثابت ہوتی ہے نا، جو شریعت کے اعتبار سے معتبر ہے۔ شرعی اور اصلی طور پر جو قدرت کاملہ ہو مائے کافی پر، یہ کب ثابت ہوتی ہے؟ کہتے ہیں یہ اس صورت میں یہ قدرت کاملہ اور مائے کافی پر قدرت ثابت ہوتی ہے جب پانی جو ہے، اس جو پانی آپ کو ملا ہے اس پانی کو کسی شرعی اعتبار سے اہم جہت کی جانب اس کو مصروف کرنے اور پھیرنے کی ضروری بات نہ ہو، یعنی اس کو شرعی طور پر جہت اہم کی طرف پھیرنا واجب نہ ہو، یعنی کل ملا کر یہ کہ کوئی ایسی جہت نہ پائی جائے وہاں پر جس کی وجہ سے اس جانب اس پانی کو پھیرنا ثابت ہو، واجب ہو۔ اگر ایسی صورت ہے، جیسے کہ آپ لے لیجئے آپ کے بدن پر کوئی نجاست حقیقی لگی ہے، یا آپ کے کپڑے پر
ایسی نجاست حقیقی لگی ہے جو نماز پڑھنے سے مانع ہے، رکاوٹ ڈالنے والی نجاست ہے، تو اب ایسے میں اگر آپ کو وضو کے لیے یا آپ کے لمعہ کو صاف کرنے کے لیے پانی ملتا ہے جو مائع کافی ہے، تو کہتے ہیں چونکہ نجاست حقیقی آپ کے بدن پر لگی ہوئی ہے اور نجاست حقیقی آپ کے کپڑے پر لگی ہوئی ہے جو آپ کو نماز پڑھنے سے رکاوٹ ڈالنے والی ہے، تو اب ایسے میں کہتے ہیں یہ آپ کے لیے مائع کافی پر قدرت ثابت نہیں کر سکتا، بلکہ اب وہ پانی آپ کو جو میسر آیا ہے اور وہ پانی جو آپ کو مائع کافی لگ رہا ہے وہ دراصل نہ ملنے کے منزل میں ہے، یعنی وہ جو پانی ملا وہ چونکہ پانی کسی اہم جہت کی جانب مصروف ہے۔ اب وہ کون سی جہت ہے؟ کہتے ہیں بدن پر لگی ہوئی نجاست کو دور کرنا یا کپڑے پر لگی ہوئی نجاست کو دور کرنا جو نجاست حقیقی ہے اور مانع عن الصلاۃ ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ پانی مل جانا آپ کو وہ نہ ملنے کے برابر ہے۔ جب ملا ہی نہیں تو مائع کافی پر قدرت نہ ہوئی، اور جب مائع کافی پر قدرت نہ ہوئی تو اب آپ کے لیے تیمم مباح رہا، تیمم اپنے حال پر باقی رہا۔ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ قدرت اس وقت ثابت ہوتی، کہتے ہیں انما یثبت القدرت اذا لم یکن مصروفا الی جہۃ اہم من، جب کہتے ہیں قدرت مائع کافی پر قدرت اس وقت ثابت ہوتی ہے جب وہ پانی مصروف نہ ہو جو پانی آپ کو میسر ہوا ہے کسی اہم جہت کی جانب۔ لہذا اگر اہم جہت کی جانب مصروف ہے، جیسے حتی اذا کان علی بدنہ اور ثوبہ نجاست، یہاں تک کہ اسی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک کہ اگر کسی انسان کے بدن پر یا اس کے کپڑے پر کوئی نجاست حقیقی لگی ہوئی ہے تو کہتے ہیں اب اس پانی سے نہ تو لمعہ صاف کر سکتے ہیں اور نہ ہی وضو کر سکتے ہیں، لہذا یصرفہ الی النجاست، اس پانی کو پھیر دیا جائے گا نجاست کی جانب، یعنی پہلے بدن کی نجاست حقیقی کو دور کیا جائے گا، یا پھر کپڑے کی نجاست حقیقی جو لگی ہوئی ہے اسے دور کیا جائے گا، اسے صاف کیا جائے گا جو مانع عن الصلاۃ ہے، پھر اس کے بعد آپ کا تیمم اپنے حال پر دونوں کا برقرار رہے گا، وہ تیمم آپ کے لیے مباح ہوگا، کیونکہ یہ پانی کسی دوسری جہت کی طرف مصروف ہے۔ اب ایک اور شکل بتا رہے ہیں، ثم القدرت، ثم القدرت، اب نجاست کا مطلب کیا ہوا؟ نجاست اتنی مقدار میں ہو آپ کے بدن پر لگی ہوئی جو مانع عن الصلاۃ ہو، یا آپ کے کپڑے پر لگی ہوئی اتنی نجاست جو مانع عن الصلاۃ ہو، تب جناب والا آپ کا وہ پانی جو ملا ہے وہ پانی مصروف ہوگا جہت اہم کی جانب، لیکن اگر وہ مانع عن الصلاۃ نہیں ہے اور اس کی مقدار جو نجاست لگی ہے اتنی نہیں ہے جو معفو عنہ کی منزل میں ہے، یعنی شرعی طور پر وہ معاف ہے، تو اب آپ کا تیمم چلا جائے گا، کیونکہ اب اس پانی کا اس جہت کی طرف موڑنا ضروری اور واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ جو معفو عنہ اور معاف کی منزل میں نجاست لگی ہے اس کی طرف پانی کا استعمال نہیں ہوگا، ہے نا، اور نہ اس کی طرف اس کا پھرنا لازم ہوگا، اس لیے کہتے ہیں آپ کا تیمم اپنے حال پر باقی نہ رہے گا، اب دونوں تیمم جائے گا، اب آپ وضو کا بھی تیمم ختم اور لمعہ کا بھی تیمم ختم۔ اب آگے بڑھیے، ثم القدرت، پھر مائع کافی پر قدرت حاصل ہونے کی ایک اور بھی شکلیں ہیں، ہے نا، ثم القدرت یثبت بطریق الاباحت، اور کبھی کبھی مائع کافی پر قدرت ثابت ہو جاتی ہے اباحت کے طریقے سے، و بطریق تملیک، اور تملیک یعنی مالک بنانے کے طریقے سے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ پانی آپ کی ملکیت میں آیا ہے تو صرف ہبہ اور صدقہ کی بنیاد پر ہی آپ کی ملکیت میں نہیں آ سکتا، ہے نا، جیسے آپ کو کسی نے ہبہ کر دیا تو آپ اس کے مالک ہو گئے، یا آپ کو صدقہ کر دیا آپ اس کے مالک ہو گئے،
یا آپ نے پانی خرید لیا تب اس کے مالک ہو گئے، اور جب مالک ہو گئے تو اب آپ اس کا استعمال کیجئے، وضو کے لیے، لمعہ کے لیے، جنابت کے غسل کے لیے، وغیرہ وغیرہ سب کے لیے استعمال کیجئے۔ تو اسباب تبلیغ میں صرف یہ ہبہ یا صدقہ یا خرید و فروخت ہی نہیں آتا۔ مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں اسباب تملیک میں، مالک ہونے میں اور آپ کے لیے مباح ہونے میں بطریق اباحت اور بطریق تملیک بھی جناب والا آپ کو آپ کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو وہی کہتا ہے کہ بس فرق اتنا ہے کہ ملک میں جو ہے ملکیت جب ہوتی ہے بطریق تملیک، جب کوئی کیا کہتے ہیں آپ کو پانی دیتا ہے تو اس میں سارے آثار مترتب ہوتے ہیں، احکام مرتب ہوتے ہیں، یعنی یوں کہیے کہ جب وہ آپ کو مالک بنا دیتا ہے تو اب اس کو اب آپ استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ بیچ بھی سکتے ہیں اور کسی کو دے بھی سکتے ہیں، تصرف بھی کر سکتے ہیں، اور تمام جو ہیر پھیر اور لین دین ہوتے ہیں اس چیز سے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں جو انسان کے لیے جائز ہوتا ہے نا۔ لیکن مباح میں کیا ہے؟ جو آپ کے لیے مباح کیا جاتا ہے، مباح کا مطلب جیسے اباحت لکا، میں نے آپ کے لیے مباح کر دیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ تصرف ملکیت کی طرح اس میں نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ محض آپ کے لیے مباح کر دیا جاتا ہے کہ آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، لیکن تصرف نہیں کر سکتے ہیں جس طرح سے ملکیت میں مکمل تصرف کیا کرتے ہیں۔ تو وہی کہتا ہے کہ پانی کسی بھی طرح سے آپ کی جب ملکیت میں آ جائے تو اب آپ کا تیمم چلا جاتا ہے، آپ کا تیمم برخاست ہو جاتا ہے، چاہے وہ بطریق تملیک ہو چاہے بطریق اباحت ہو، ہے نا، یہ دونوں ہے۔ اسی طرح ہبہ ہے، اسی طرح جناب والا جو ہے کیا کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں ہبہ کے علاوہ اباحت ہے، صدقہ ہے، خرید و فروخت ہے، ان تمام صورتوں میں، یہ تمام صورتوں کو عام ہے یہ بالکل، ہے نا۔ چاہے خرید کے لیا ہو آپ نے تو بھی آپ اس کے مالک ہیں، مباح کر دیا ہو تو بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں وضو کے لیے، چاہے مالک بنا دیا ہو تو بھی، ہبہ کر دیا ہو تو بھی، صدقہ کر دیا ہو تو بھی، تمام صورتوں میں آپ ان کا استعمال کر کے اپنے وضو کو انجام دے سکتے ہیں، غسل کو انجام دے سکتے ہیں وغیرہ ساری۔ وہی بات ہی کہتے ہیں کہ ثم القدرت یثبت بطریق الاباحت، اور قدرت جو ہے یعنی مائے کافی پر قادر ہونے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ وہ ثابت ہو جاتی ہے اباحت کے طریقے سے بھی، وہ بطریق تملیک اور مالک بنانے کے طریقے سے بھی، ہے نا۔ جب مالک بنانے کے طریقے سے ہو گیا کہ اس میں تمام شکلیں آ گئی ہیں، ہاں بعض وہ شکلیں ضرور ہیں جن میں آپ تمام انتقالات اور تصرفات نہیں کر سکتے، جیسے کہ انسان تمام چیزوں میں اپنی ملکیت پہ تصرف کیا کرتا ہے، تو جیسے مباح کرنا، اس میں آپ کا حق نہیں ہوتا کہ آپ اس کا بھرپور استعمال کریں۔ اب جب یہ قانون معلوم ہو گیا کہ بطریق اباحت اور بطریق تملیک اور بطریق ہبہ، بطریق شراء اور خرید کے آپ اس کے مالک ہو جاتے ہیں، تو اب اس صورت مسئلہ پر اور اس حکم پر کئی احکام، کئی صورتیں آئیں گی جن صورتوں میں آپ کا تیمم ٹوٹے گا اور ان کا استعمال کرنا مائے کافی پر قادر ہونے کی شکل میں آپ کو تیمم کو ختم کرنا پڑے گا اور وضو کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی مباح کرے یا کوئی آپ کو مالک بنائے تو اس میں آپ کا تیمم ختم ہو جایا کرے گا، مالک ہو جایا کریں گے، اور آپ کو بجائے تیمم کے اب وضو اور غسل پر آپ کو اپنی عبادات کو انجام دینا ہوگا۔ اب وہ شکلیں انشاءاللہ آنے والے کل میں ہم سبق میں ضرور اس کا بیان کریں گے۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج کے دن 22 مارچ 2021 کی تاریخ چل رہی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں معمول و دستور کے مطابق آج پھر آپ کے نصاب کی کتاب شرح بقایا کے
نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ہم پورا یقین کرتے ہیں کہ آپ تمام بچے اپنے اپنے احساسات، جذبات، اپنے تمام ذمہ داریوں اور مستعدی کے ساتھ اپنی اپنی کتابیں لے کر موجود ہوں گے۔ آنے والے سبق کی عبارت خوانی کرنے میں کوتاہی نہ کریں گے، اس کے ساتھ سبق کے ترجمے، مطالب، تشریحات اور ما لہو ما علیہ کو بغور سماعت کریں گے، پھر ان کی تکرار و اعادہ کر کے پھر ان کا اہتمام کریں گے۔ اب یہ ہے کہ جو کل تک آپ نے سبق پڑھا تھا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پانی پر قادر ہونے اور مائع کافی پر قادر ہونے کی کون کون سی شکلیں ہیں جن میں آپ کو مکمل طور پر اس میں تصرف کا اختیار ہوتا ہے اور اس کے تمام ملکیت کے احکام جاری ہوتے ہیں یا نہیں جاری ہوتے ہیں۔ تو بتایا تھا کہ کبھی بطریق تملیک بھی ہے نا مائع کافی پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے، کبھی بطریق اباحت بھی مائع کافی پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے، کہ کبھی بطریق ہبہ اور کبھی بطریق صدقہ بھی مائع کافی پر قدرت ہوتی ہے، اور یا آپ نے پانی خرید لیا ہے تو بھی آپ کی ملکیت ثابت ہوتی ہے۔ بس ایک یہ ہے کہ اباحت میں اور تملیک میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اباحت میں ہے نا صرف اور صرف آپ کے لیے مباح ہوتا ہے کہ آپ اس کو استعمال کر لیں، لیکن آپ دیگر انتقالات اباحت میں نہیں کر سکتے، جیسا کہ انسان اپنی ملکیت میں تمام تصرفات کیا کرتا ہے۔ جب یہ بات ختم ہو گئی تھی تو اب آج اسی بنیاد پر، اسی حکم کی بنیاد پر کہ کن کن صورتوں میں مائع کافی پر قدرت ہوتی ہے، ان تمام صورتوں میں کچھ صورت مسئلہ آج کے سبق میں بنائیں گے، جس کا آغاز وہ یوں فرماتے ہیں فَإِنْ قَالَ صَاحِبُ الْمَاءِ لِجَمَاعَةٍ مِّنَ الْمُتَيَمِّمِينَ لِيَتَوَضَّأَ بِهَذَا الْمَاءِ أَيُّكُمْ شَاءَ عَلَى الْإِنْفِرَادِ وَالْمَاءُ يَكْفِي لِكُلِّ وَاحِدٍ مُنْفَرِدًا يَنْتَقِضُ تَيَمُّمُ كُلِّ وَاحِدٍ فَإِذَا تَوَضَّأَ بِهِ وَاحِدٌ يُعِيدُ الْبَاقُونَ تَيَمُّمُهُمْ لِثُبُوتِ الْقُدْرَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الْإِنْفِرَادِ وَأَمَّا إِذَا قَالَ هَذَا الْمَاءُ لَكُمْ وَقَبَضُوا لَا يَنْتَقِضُ تَيَمُّمُهُمْ أَمَّا عِنْدَهُمَا فَلِأَنَّ هِبَةَ الْمُشَاعِ يُوجِبُ الْمِلْكَ عَلَى سَبِيلِ الْإِشْتِرَاكِ فَيَمْلِكُ كُلُّ وَاحِدٌ مِقْدَارًا لَا يَكْفِيهِ وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَبْقِي عَلَى مِلْكِ الْوَاهِبِ وَلَمْ يَثْبُتِ الْإِبَاحَةُ لِأَنَّهُ لَمَّا بَطَلَتِ الْهِبَةُ بَطَلَ مَا فِي ضِمْنِهَا مِنَ الْإِبَاحَةِ أَوْ كَمَا قَالَ۔ ہاں، تو اب مصنف یہاں سے بتانا چاہتے ہیں کہ فَإِنْ قَالَ صاحب الماء، یہاں پر ایک بنیاد اس مسئلے کی آنے والے کی اسی صورت پر ہے جو ابھی آپ نے کل پڑھا ہے کہ مائع کافی پر قادر ہونے کی جو شکل ہے وہ بطریق اباحت بھی ہے اور بطریق تملیک بھی ہے۔ لہذا فَإِنْ قَال، اب اگر کوئی کہتا ہے صاحب الماء، پانی کا مالک، جس کے پاس پانی ہے اور آپ کا تیمم ہے، آپ تیمم پہ چل رہے ہیں اور کسی کے پاس پانی ہے، اس آدمی نے، پانی کے مالک نے کہا، آپ بہت سارے افراد ہیں، لِجَمَاعَةٍ مِّنَ الْمُتَيَمِّمِينَ، تیمم کیے ہوئے تمام لوگوں کی پوری جماعت کو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ لِيَتَوَضَّأَ، چاہیے کہ وضو کرے، بِهَذَا الْمَاءِ، اس پانی سے، أَيُّكُمْ شَاءَ، آپ میں سے جو بھی آدمی چاہے اس پانی سے وضو کر لے، آپ میں سے جو بھی آدمی چاہے اس پانی سے وضو کر لے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لِيَتَوَضَّأَ میں جو امر ہے
ہیں؟ یہ امر کس کا ہے؟ کہتے ہیں وجوب کا نہیں ہے، بلکہ یہ امر جو ہے پانی کے استعمال کا جو حکم دیا ہے بطور اباحت ہے۔ جو پانی کے مالک نے، ایک پوری جماعت بیٹھی ہے جن سب لوگوں نے تیمم کر رکھا ہے، اور پانی کا مالک کہہ رہا ہے کہ یہ اتنا پانی ہے، اتنا سا پانی ہے، اس پانی سے آپ میں سے جو بھی آدمی چاہے اس سے وضو کر سکتا ہے، لیتوضا بہذا الماء ایکم شاء، اس میں سے جو بھی چاہے وضو کر سکتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کا حکم دیا ہے؟ کہا یہ اس طرح کا حکم دیا ہے کہ علی الانفراد، یہ حکم جو ہے انفرادی طور پر ہے۔ ان پوری جماعت کو جو حکم دیا ہے انہوں نے بطور اباحت، یہ انفرادی طور پر ہے۔ انفراد کا مطلب یہ ہے کہ پانی صرف اتنا ہے کہ ایک آدمی ہی وضو کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اور ایک ہی آدمی کو کسی کو کافی ہو سکتا ہے۔ علی سبیل الاجتماع نہیں ہے، علی سبیل الانفراد ہے، یعنی پوری جماعت سے کہہ دیا کہ آپ میں سے جو چاہے اس پانی سے وضو کر سکتا ہے، اور حال یہ ہے کہ پانی جو ہے اتنا ہی ہے جو کافی ہے صرف ایک آدمی کے لیے تنے تنہا، نہ کہ پوری جماعت کے لیے اور نہ پورے گروہ کے لیے، ہے کہ نہیں، جتنی بھی تیمم کے لوگ ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ علی الانفراد جو حکم دیا ہے اور امر استباحت جو انہوں نے کیا ہے پانی کے مالک نے، کہتے والماء یکفی لکل واحد منفردا، اور حال یہ ہے کہ یہ پانی اتنا ہی ہے کہ جتنے بھی تیمم کیے ہوئے لوگ ہیں ان میں سے ایک ہی آدمی کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں ینتقدو، اب سوال یہ ہے کہ بتائیے کہ سب کا تیمم چلا جائے گا یا صرف ایک آدمی کا؟ تو کہتے ہیں سارے کے سارے لوگوں کا تیمم برخاست ہو جائے گا، کیونکہ اباحت نے ملکیت اور تصرف کا افادہ کر دیا ہے۔ امر اباحت دیا ہے نا، اباحت سے تملیک ہوتی ہے، ملکیت ہوتی ہے، اور امر اباحت جب دے دیا تو اب اس کو مالک ہو گیا ہر متیمم، پوری جماعت کا ہر متیمم مالک ہے، جو چاہے آئے، لیکن جو نہیں آیا وہ اپنا قصور ہے، جو آگے بڑھ کے اٹھا لیا اس کا اپنا دخل ہے کہ نہیں؟ لہذا جن لوگوں نے نہیں اٹھایا ان کا بھی تیمم برخاست ہو جائے گا، ان میں سے ہر فرد کا تیمم باطل ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ ہاں، اگر وہی پانی سب کے لیے کافی ہوتا، ہے کہ نہیں؟ اگر وہی پانی سب کے لیے کافی ہوتا تب تو تیمم سب کے لیے ختم ہی ہو جاتا، لیکن یہاں پر صرف اس لیے سب کا تیمم جا رہا ہے کیونکہ ہر آدمی تھوڑی دیر کے لیے صحیح لیکن وہ مائے کافی پر قادر ہو چکا تھا، اب اس نے تصرف نہ کیا، قبضہ نہ کیا، تو اب یہ اس کا قصور ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ علی الانفراد اس نے پانی کا حکم دیا تھا اور پانی اتنا ہی تھا جو ان میں سے کسی ایک تیمم کرنے والے کے لیے کافی ہے، سب کے لیے کافی نہیں ہے، تو کہتے ہیں ینتقض تیمم کل واحد، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اب فرض کیجئے کہ فَإِذَا تَوَضَّأَ، اب اگر کوئی وضو کرے گا، واحد، کوئی ایک آدمی، یعید، تو اب ایک آدمی جو وضو کرے گا اس پانی سے جو مباح کر دیا ہے پانی کے مالک نے، تو باقی تیمم کرنے والوں کا کیا حکم ہوگا؟ کہتے ہیں صاحب یعید باقون تیممہم، تو باقی سب کے سب جو ہے اپنے تیمم کا اعادہ کر لیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا لثبوت القدرت لکل واحد علی الانفراد، کیونکہ مائے کافی پر قدرت ثابت ہو چکی ہے پوری جماعت کے ہر فرد کے لیے انفرادی طور پر، لہذا سب کا تیمم جاتا رہا۔ بھئی آپ نے کہا ھذا الماء لکم، یہ پانی آپ کے لیے ہے، لام تملیک کے ساتھ،
اور جو اس بات کا ثبوت ہے یا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہبہ کیا ہے، مالک کیا ہے، تو اس سے آپ کی پوری ملکیت ثابت ہو چکی ہے۔ لہذا جتنے بھی افراد ہیں سب کے لیے جب ملکیت ثابت ہو گئی، سب کے لیے مالک ہونا، تصرف ہونا سب کے لیے جائز ہو گیا، اور سب کو اس بات کا اختیار ہوا کہ وہ اس کا استعمال کرے، تو ظاہر ہے کہ سب کا تیمم برخاست ہو جائے گا، ہے نا۔ اب کہتا ہے وَأَمَّا إِذَا قَالَ هَٰذَا الْمَاءُ لَكُمْ، اب اگر کسی نے کہا یہ پانی تمہارے لیے ہے، هَٰذَا الْمَاءُ لَكُمْ، یہ پانی تمہارے لیے ہے، اور لام کس کے لیا؟ لام تملیک استعمال کیا، یا کوئی ایسا لفظ کا اظہار کیا جیسے استعملوا هذا الماء، یہ پانی استعمال کرو، یہ کہہ دیا، یا هذا الماء لکم، یہ پانی تم سب کے لیے ہے نا۔ وقبضوا، اب پانی بس اتنا ہی ہے کہ ایک آدمی کو کافی ہو سکتا ہے۔ ایک صورت مسئلہ یہ ہے کہ پانی کا مالک ہے، اب پانی اس کے پاس اتنا ہے کہ ایک آدمی اس کا استعمال کر کے وضو کر سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، یا جو بھی کر سکتا ہے نا۔ اب پوری جماعت نے کیا کر رکھا ہے؟ تیمم کر رکھا ہے۔ اس سے یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ هَٰذَا الْمَاءُ لَكُمْ، یہ پانی آپ سب لوگوں کے لیے ہے، تو لام تملیک پیش کیا، یا ایسے لام تملیک کے علاوہ کوئی ایسا لفظ پیش کرے جس سے ثبوت ہو اور دلیل ہو اس بات کے کہ یہ اس کا مالک بنا دیا ہے، جیسے آپ نے لفظ ہبہ کے طور پر استعمال کیا، یا استعمال کا حکم دے دیا آپ نے، تو یہ ساری شکلیں آپ نے یوں کہا کہ هَٰذَا الْمَاءُ لَكُمْ، استعملوا هَٰذَا الْمَاء، وَهَبْتُ لَكُمْ هَٰذَا الْمَاء، وَهَبْتُ لَكُمْ هَٰذَا الْمَاء، یہ ساری شکلیں ہیں پانی دینے کی، مالک بنانے کی۔ تو کہتے اذا قال هَٰذَا الْمَاءُ لَكُمْ، اس نے کہا کہ یہ پانی تمہارے لیے ہے، وَقَبِضُوا، اور جتنے بھی سارے لوگ تیمم کیے ہوئے لوگ بیٹھے تھے سب لوگوں نے مل کر اس پانی پر قبضہ کر لیا، اس پانی پر قبضہ کر لیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس نے حکم دیا تھا۔ تو اب کہتے ہیں کہ جب سب لوگوں نے پانی پر قبضہ کر لیا تو اس کا وضو ٹوٹے، ان کا تیمم ٹوٹے گا یا نہیں؟ ان سب لوگوں کا کہتے ہیں صاحب ان کا تیمم نہیں ٹوٹے گا۔ شکل تھوڑی سی بدلی ہوئی ہے ورنہ مفہوم وہی ہے، کہنے کے مطلب یہ کہ آپ نے کہا یہ پانی آپ کے لیے ہے اور پوری جماعت نے اس پانی پر قبضہ کر لیا، تو اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ ان کا تیمم باقی رہا یا چلا گیا؟ پانی تو اتنا ہی ہے جو کسی ایک کے لیے کافی ہوا ہے، تو کہتے ہیں سن لیجیے ایسی صورت میں ان کا تیمم برخاست نہ ہوگا۔ اب برخاست کیوں نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ اگلے سبق میں اس اختلاف کو، امام اعظم وغیرہ اور امام ابو یوسف و صاحبین وغیرہ کا اس میں اختلاف ہے، جس کا تفصیلی